بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے آج کی تلاوت شروع ہوگی اور مکمل 21واں پارہ آج کی تلاوت میں شامل ہے، جس میں سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب ہے۔ سورہ سجدہ تک مکی صورتیں ہیں اور سورہ احزاب جو ہے نا یہ مدنی صورت ہے، اور اس کا پہلا حصہ جو 21ویں سپارے میں ہے وہ آج کی تلاوت میں شامل ہے۔ اور اس میں سورہ عنکبوت جس کی تلاوت چل رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں نماز کی حکمت بیان فرمائی۔ سب سے بڑی حکمت نماز کی یہ بیان فرمائی کہ نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز برائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر میں شامل کرتی ہے۔ اہل کتاب سے بحث کے بارے میں ارشاد فرمایا ان سے آپ ضرور ڈسکس کیجئے، دعوت دین ضرور ان کو دیجئے، لیکن نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ان کو دیجئے۔ اور یہی دین ہمیں سکھاتا بھی ہے کہ دوسرے کے ساتھ کلام نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نازل شدہ کتاب میں اللہ رب العزت نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ بھی ان کو بھی اس رکوع میں شامل کیا گیا۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے، یعنی سورہ عنکبوت کا چھٹا رکوع بنتا ہے یہ، کہ جو کافر ہیں نا یا کفر ہے اور اسی طرح باطل ہے، یہ ہمیشہ خائب ہوگا، خاسر ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان والوں کو مضبوط ہونا ہوگا، طاقتور ہونا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی ذات طیبہ اور اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور اس کو مضبوط ایمان کے طور پہ سامنے لانا ہوگا۔ اور پھر کافر کیا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب کا، تو ایک دن عذاب ضرور آئے گا اور وہ دیکھ لیں گے۔ اللہ کے بندوں کے لیے زمین بڑی وسیع ہے، وہ جدھر چاہیں اللہ کا نام بلند کر سکتے ہیں، اور موت کا ذائقہ ہر ایک کے لیے ہے اور ہر ایک کو اس کی طرف جانا ہے پلٹ کر۔ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ رب العزت کی کاریگری ہے، اور اسی نے تخلیق کی ہے اس زمین کو بھی اور آسمان کو بھی۔ 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی اور آخرت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے اور آخرت کی زندگی اس کا پھل ہے۔ حرم کی عزت اور عظمت کو اللہ رب العزت بیان فرمایا کہ یہ امن والا ہے، اور ظالم جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا افتراء باندھتے ہیں وہ بہت بڑا ظالم ہے شخص، اور اللہ پر ظلم افتراء باندھنے کو اپنی ذات کے لیے وہ ظلم بناتے ہیں۔ جہاد میں جو اللہ رب العزت کے راستے میں جو مصروف ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور ان کے لیے نئی نئی جو جہتیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی راستے میں وہ سرگرداں رہتے ہیں۔ سورہ روم کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے رومیوں کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ یہ مکی صورت ہے، یہ یاد رہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت مسلمان جو ہے نا وہ مکہ میں تھے اور پریشانی میں بھی تھے، اتنے جو ہے نا وہ حکومت کے لیول پہ بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود رومیوں کے بارے میں پیشن گوئی اللہ رب العزت نے جب فرمائی تو مکہ والوں نے کہا، کافروں نے کہا یہ کیا ہے؟ ادھر خود کی یہ کیفیت ہے کہ ہمارے زیر تسلط ہیں اور پیشن گوئی رومیوں کے غالب ہونے کی کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت گزرا، پھر مدنی دور آیا، پھر مدنی دور میں اللہ رب العزت نے رومیوں کو غلبہ دیا ایرانیوں کے اوپر، تو یہ پیشن گوئی جو ہے نا وہ سچ ثابت ہوئی۔ اللہ کی مدد اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اللہ کے نام پکارا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں غور و فکر کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے قوا کو کھولتے ہیں اور تمہیں اللہ کے اوپر ایمان لانے کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن تکبر اللہ رب العزت کو روا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو تکبر اچھا نہیں لگتا۔ زمین میں چل کر دیکھو تو یہ تمہارے لیے بہت ساری نشانیوں کو سامنے کرتی ہے، اور زمین میں آباد کرنے کا بھی طریقہ سیکھو، سلیقہ سیکھو کہ یہ زمین تمہارے لیے آباد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تباہ کرنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا اللہ کی تخلیق پر فنا کے بعد واپس بلانا اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں ٹھہرایا ہے کہ تمہیں جانا ہے، زمین میں ٹھہرنا ہے اور پھر واپس آ جانا ہے۔ قیامت کے دن جدائی کا دن ہوگا، اور یہ ایمان اور کفر والوں کے درمیان حد فاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ موت و زندگی کا مالک ہے، وہ اسی کو زندگی عطا کرتا ہے۔ سورہ روم میں ابتدائی آیات بینات کے علاوہ پوری سورت جو ہے نا یہ اللہ کی توحید، کاریگری اور آخرت پر ایمان کے ساتھ جو ہے نا وہ وابستہ ہے، اور اسی کا موضوع پوری صورت میں ہمیں ملتا ہے۔
اللہ کی نشانیاں دیکھیے، مٹی سے انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر ایک نفس سے پیدا کرتا ہے، پھر اس ایک نفس سے 2 جانوں کو تسکین دیتا ہے۔ زبان اور رنگ کا اختلاف ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، اور دنیا میں تم بکھرے ہوئے ہو، کیونکہ کہ لوگوں کے رنگوں کو دیکھا جائے رنگ بھی مختلف ہے، لوگوں کی زبانوں کو دیکھا جائے زبانیں بھی مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی کاریگری ہے۔ رات کو نیند کے لیے اس نے بنایا ہے، اور کبھی تم نے آسمان کی طرف دیکھا، جب بجلی کی کڑک آتی ہے تو آسمان پہ جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو اس کو کون بھیجتا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اور اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ چوتھے رکوع میں ارشاد فرمایا تمہارے غلام تمہاری جائیداد میں حصے دار نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام ضرور ہیں لیکن حصے جائیداد جو ہے نا، وراثت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ملے گا۔ اس کا ذکر فرمایا اپنا رخ دین اسلام کی طرف موڑ لیجئے، اور اسلام ہی تمہارے لیے جو نا پسندیدہ دین ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پسندیدہ دین بنایا ہے۔ جب انسان یہ انسان کی بے ثباتی کا ذکر کیا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر جب اللہ رب العزت ان کی تکلیف رفع کر دیتا ہے، اور تکلیف آتی بھی ان کی کرتوتوں ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، تو جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سود کے مال کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک مال سود کا جو ہے بڑھتا نہیں ہے، تم اس کو نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بحر و بر میں جو فساد کا سبب بنتا ہے انسان، اور ہم نے فساد کو بڑھاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ صالحین اللہ سے اجر کے حقدار ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ رب العزت کی حضور اپنے اعمال کو پیش کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہواؤں کو خوشخبری دے کر تمہارے لیے بھیجتا ہے کہ ہوائیں کہاں سے اٹھتی ہیں، اور پھر تمہارے لیے بارش لے کے آتی ہیں، اور بنجر زمین کو، مردہ زمین کو جاندار بنا دیتی ہیں۔ رحمت الہی کے سبب زمین کو زندگی اللہ رب العزت ان ہواؤں کے بدلے میں اور ان کے اوپر برسنے والی بارش کے بدلے میں اللہ رب العزت زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کمزوری کے بعد طاقت عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ ہی طاقت عطا کرنے والا ہے۔ یعنی زمین جب مردہ ہو جاتی ہے، کمزور ہوتی ہے، پھر جب بارش آتی ہے طاقتور ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو کمزوری کے بعد جو طاقت عطا کی جاتی ہے یہ اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ ایک میٹافر ہے کہ انسان کو بھی کمزوری کے بعد طاقت ملتی ہے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے قوا مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ایک وقت میں وہ کامل جو نا انسان بن جاتا ہے، وہ دوڑ دھوپ کر کے اپنی محنت مزدوری کماتا ہے۔ اس کی طرف بھی یہاں پہ اشارہ فرمایا۔ ایمان و علم والے اقرار کریں گے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، اور وہ قیامت کے دن محشر میں ظالموں کے لیے کوئی نفع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے نا وہ ایمان والے ہوں گے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے قرآن اور ایمان والوں کا تعارف فرمایا، پھر اللہ کے راستے سے بھٹکنے والے جو کاروبار کرتے ہیں اللہ کریم کی ذات کے ساتھ، یعنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں اور دنیا کے اس کو اپنے لیے مال و متاع سمجھتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا فرمایا، کاریگری ہے اس کی کہ تم پورے آسمان کو دیکھو تو کہیں بھی ستون اور پلر تمہیں نہیں ملتا، لیکن پھر بھی آسمان اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اگلے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ، یا اپنے یہاں پہ 2 روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بیٹا بنسبت شاگرد ہے، بعض اوقات انسان اپنے شاگرد کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے، تو ایک سمجھانے کے لیے یہاں پہ لقمان کا رکوع بنایا ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کو کیسے سمجھائے، تو حضرت لقمان کا ذکر فرمایا کہ وہ شکر کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، پھر اسی طرح شرک سے منع فرمایا، پھر اپنے بیٹے کی وصیتوں کا ذکر فرمایا کہ تم رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور وہ نیکی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگی، اللہ کریم کی طرف سے وہ بڑی بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کی جائے گی۔ نماز کا ذکر کیا، اخلاقیات کا درس دیا، تکبر سے منع کیا، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ یعنی ایمان، عبادت، اخلاق، تینوں بڑی جہتوں کا اس رکوع میں حضرت لقمان کی زبان سے بیٹے کو وصیت فرمائی، اور یہ ہر مومن کے لیے وصیت اور نصیحت ہے۔ اللہ کی تسخیر کا ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے والوں کو تنبیہ فرمائی کہ تمہیں قیامت کے دن سامنے آنا پڑے گا، تم اب آباء و اجداد کی پیروی پر جو مصر ہو نا، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اللہ کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ کی نام کو مضبوطی سے تھام لو اور اسی پر قائم رہو، یہ تمہیں فائدہ ملے گا۔ کافر تھوڑی دیر کے لیے لطف ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کریں گے، لیکن کل قیامت کے دن ابدی زندگی میں وہ خائب و خاسر ہوں گے۔ زمین کو اللہ اگر درخت میں زمین پہ جتنے درخت ہیں نا وہ قلم بن جائے اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں اور اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اللہ کی حقانیت واضح مکمل طور پہ نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ سے چلتی ہے اور چلتی رہے گی۔ سمندر میں کشتی بانی کا اللہ کریم کی نعمت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اب بھی تجارت سمندری راستے کے ذریعے ہوتی ہے، پہلے بھی سمندری راستے کے ذریعے ہوتی تھی، اور بڑی بڑی تجارتی قافلے جو نا وہ سمندر کے راستے جاتے تھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ کیا وہ اس چیز کو غنیمت نہیں سمجھتے کہ اللہ نے کشتی بانی کو ان کے لیے نعمت بنا دیا ہے، اور پہاڑوں جیسی بڑی بڑی موجیں لا کر کے ان کے پاس سے گزر جاتی ہیں۔ جب ان کے پاس موجیں آتی ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یاد کرو اس دن کو جب باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ بھی نہیں دے سکے گا اور کچھ فائدہ بھی نہیں کر سکے گا، اس دن کو یاد کرو، جو وہ کمائے گا وہ اس دن پائے گا، یعنی قیامت کے دن کا ذکر کیا۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے اللہ پر افطرا باندھنے والوں کو تنبیہ فرمائی، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، اللہ تدبیر کرتا ہے اس کا ذکر کیا۔ ہر کام کو دیکھو اس مدبر نے، بڑے مدبر نے کیسے تدبیر کے ساتھ انجام دیا ہے، وہ ہر کام بہت اچھا کرتا ہے، یعنی اللہ کریم کی ذات طیبہ بہت اچھا کام کر۔ اگلے رکوع میں یعنی سجدہ کے دوسرے رکوع میں قیامت کے دن کے احوال کا بیان فرمایا کہ مجرم اپنا سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، وہ بولیں گے ہم نے جو سنا ہے وہ پا لیا، یعنی دنیا میں جو سنا تھا نا رسولوں سے وہ آج ہم نے پا لیا۔ جہنم سرکشوں سے بھری جائے گی، اس کا ذکر کیا۔ ایمان والے ہر حال میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کریم کی انعامات کو پائیں گے۔ اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ کو کتاب عطا گئی، اس کا ذکر کیا گیا۔ کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی فیصلے کی گھڑی کب آئے گی، قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو فیصلے کا دن کافروں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کے لیے تو وہ ہلاکت کا باعث ہی ہوگا۔ اگلی صورت احزاب ہے، اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے وحی کیا گیا کہ اس کی اتباع کیجئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی ہے نا، آپ ارشاد فرمایا آپ اسی پہ اتباع کیجئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں نا یہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا ذکر کیا۔ زہار کی ممانعت کی، ایک حالت جہلی میں، زمانہ جہلی میں بعض اوقات بیوی کو اپنی ماں کے برابر دے دیا جاتا تھا، تو یہ زہار کہتے ہیں۔ تو زہار کا پھر کفارہ رکھا، کہا اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں کے برابر جو ہے نا وہ نہ سمجھا کرو، اور نہ ہی منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹا سمجھا کرو، وہ ایک دینی بھائی ہوتا ہے، اس کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ ایک پہلے جو ہے نا وہ زمانہ جہلی میں یہ بھی ایک جو ہے نا وہ طریقہ تھا یا ایک عادت تھی کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا اور پھر اس کو وراثت میں حصہ بھی دے دیا جاتا تھا، تو اصلی وارث جو ہے وہ حق سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اس کی ممانعت کر دی گئی، اور ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ مومنوں کے بہت قریب ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اگلے رکوع میں غزوہ خندق کے بعض احوال کا بیان فرمایا کہ وقت اللہ کی نعمت ہے، اور غزوہ خندق میں مسلمانوں کے اوپر بڑے اللہ نے کرم نوازی فرمائی، یعنی کتنے دنوں کے محاصرے کے بعد جب کیفیت بدل نہیں رہی تھی تو اللہ رب العزت نے تیز آندھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کافروں کے اوپر جو ہے نا وہ بارش برسائی، جس سے جو ہے نا وہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ اسی حالت میں واپس چلے گئے۔ تو یہ اللہ کی نعمت تھی، اس کا ذکر کیا گیا اس رکوع میں۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے یعنی اس 21ویں سپارے کے آخری رکوع میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کفار کے لشکر کی واپسی اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ غزوہ خندق میں کافر کے سارے لشکر واپس چلے گئے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے کہ تمہارے اوپر جو بلا اور وبا آئی تھی اس کو ہٹا دیا ہے، تمہیں خوشخبری ہے، اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے تمہیں زمین کا وارث بنایا، حقیقی وارث اللہ رب العزت نے مومنوں کو بنایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں صحیح۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کریم سمجھنے کی توفیق۔